کیوں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو جمہوری ماحول ہے، جو ایک الیکشنز ہیں، جو حکومتیں منتخب ہوتی ہیں، کئی دفعہ یہ سب کچھ نمائشی ہوتا ہے۔ 2007، 2013، 2018 تینوں الیکشنز میں یہی کہا گیا۔ 2007 کے الیکشن کے بارے میں کہا گیا کہ پیپلز پارٹی کو NRO دیا گیا اور زرداری صاحب کو اقتدار میں بٹھایا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، حالانکہ بی بی کی شہادت کے بعد اور بی بی نے آ کے جو ماحول بنایا تھا وہ اس میں پیپلز پارٹی کا اپنا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ دوسرے ہی دن زرداری صاحب سے ناراض ہو گئی جب مشرف کی چھٹی ہوئی، اور جب مسلم لیگ نون نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اور افتخار چودھری کے ساتھ مل کے پیپلز پارٹی کی ایسی کی تیسی کر دی۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف آئے، جس کو زرداری صاحب نے کہا RO الیکشن ہیں، اور پھر اس کے بعد میاں نواز شریف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے جو کیا آپ نے دیکھا وہ باہر بیٹھے، اور اس کے بعد عمران خان آئے تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ RTS کو بٹھا کے اس کو لے کر آئیں، یہ سلیکٹڈ ہے۔ لیکن آج وہی سلیکٹڈ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے مرتضیٰ بھٹو کی طرح قتل کروا دیا جائے گا، یا مجھے مار دیا جائے گا، یا یہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو کہانی ہے کہ سیاستدانوں کے نام پر کانٹا کون لگاتا ہے اور نئے سیاستدانوں کو اقتدار میں کون لے کر آتا ہے، یہ اب کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں۔ تو یہ جو عمران خان کہتے ہیں نا کہ میرے نام پہ کانٹا لگ چکا ہے، تو وہ کوئی غلط نہیں کہتے۔ ان کو پتہ ہے وہ جس طریقے سے اپنے آپ کو کیری کر رہے ہیں، کنڈکٹ کر رہے ہیں، جس طرح کا ڈیفائی کر رہے ہیں وہ ہر چیز کو، تو اس کے اوپر ان کے اوپر تو کانٹا اس وقت لگ گیا تھا جب ان کو اقتدار سے ہٹایا گیا تھا۔ یہ بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ روز جلسہ جلوس کرنا چاہتے ہیں، پاپولیرٹی کہتے ہیں کہ بہت بڑی میرے ساتھ پاپولر ایک سوئنگ آ گیا ہے، اور واقعی کچھ لوگ آئے ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جو روز کے اس کے باشن ہیں وہ ٹھیک ہے۔ لیکن جناب یہ ساری چیزیں کیا اقتدار میں کنورٹ ہوتی ہیں اس وقت جب آپ کے نام پہ ایک ریڈ اتنا بڑا کانٹا لگ جائے؟ پاسبل ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا آپ کی مقبولیت تو ہے، قبولیت نہیں ہے، یعنی کہ بھٹو سے بڑا مقبول آدمی کون تھا؟ اس سمیت اس کے دونوں بیٹے قبر میں ہیں، اس کی بیٹی قبر میں ہے، اور اس کے بعد ان کی پارٹی کو جس طرح سے پنجاب سے نکالا گیا اور جیسے وہ اب ان پاپولر ہے اس ملک میں، یہ سزا ان کو دی گئی ہے، جسمانی بھی دی گئی ہے اور سیاسی بھی دی گئی ہے۔ اور میاں نواز شریف کو انہوں نے کہا تھا جب ان کو 3 مہینے انہوں نے ایک سنگل باتھ روم کے کمرے میں رکھا تھا، تو انہوں نے کہا تھا میری نفسیات تباہ ہو گئی ہے۔ آج جو میاں نواز شریف ہیں وہ نفسیاتی طور پہ بھی ڈیمیجڈ ہیں، وہ جسمانی طور پہ بھی ڈیمیجڈ ہیں، ان کو سلو پوائزننگ کا بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہ کس نے کیا تھا؟ آج عمران خان اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں پلسٹر لگا کے، تو یہ کس نے کیا تھا؟ تو کانٹا لگا ہوا ہے عمران خان کے اوپر، جنہوں نے لگایا ہے وہ لگا ہے، وہ عمران خان واپس نہیں آ سکتے، اور وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ کانٹا لگا۔ اب یہ کس کے ساتھ لڑ رہے ہیں؟ یہ ہوا میں تیر چلا رہے ہیں سارے عمران خان صاحب، اور عمران خان صاحب کو بھی خود بھی پتہ ہے کہ جو وزیر آباد کا ایپیسوڈ ہے اس کے پیچھے کون ہے کون نہیں ہے، لیکن اس سے بڑا ایپیسوڈ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے اگر انہوں نے اپنے آپ کو اسی طرح کنڈکٹ کیا۔ اسی طرح عمران خان ہی نہیں، اس کو سپورٹ کرنے والا جو بندہ ہے، جو کھل کے سامنے آئے گا امین گنڈا پور کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور جو امین گنڈا پور کے ساتھ ہو رہا ہے وہی ایک سطح پہ بندیال صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ان کے نام کے اوپر بھی ریڈ مارک لگ گیا ہے۔ آج کہتے ہیں وہ 30 اپریل نہیں کراس کرے گا، اس سے پہلے استعفیٰ لے لیا جائے گا۔ استعفیٰ کیسے لیا جائے گا یہ وہ جانتے ہیں کہ کیسے لینا ہے استعفیٰ۔ تو بندیال صاحب کے اوپر کانٹا ریڈ لگ گیا یا عمران کے اوپر لگ گیا، یہ تو لگ گیا ہے، اب ان کو جانا پڑے گا، اور اب ان کی واپسی بھی نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے دونوں نے سرو کیا تھا اسٹیبلشمنٹ کو، اسی طرح ان کو یہ اس کی قیمت بھی پے کرنی پڑے گی۔ جو مزے اٹھائیں اس کا ایک جواب بھی دینا پڑے گا، اور جس طریقے سے لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کیا گیا عمران خان صاحب کے زمانے میں اور بندیال صاحب کے زمانے میں، اس کے لیے ان کو جواب دہ بھی ہونا پڑے گا۔ اسٹیبلشمنٹ تو اپنی جگہ پہ کھڑی ہے، وہ کل بھی تھی، آج بھی ہے، پرسوں بھی ہوگی، لیکن یہ اور بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ رویہ ملک کے لیے کوئی ہمیشہ سود مند نہیں رہا، نقصان دہ رہا۔ آج پاکستان جس طرح کے بحرانوں میں، ملٹیپل بحرانوں میں، وہ اسی وجہ سے ہے۔ لیکن عمران خان کے بارے میں اور بندیال صاحب کے بارے میں حکم جاری ہو چکا ہے، ریڈ مارک لگ چکا ہے۔
یہ جتنا مزاحمت کریں گے اپنا اتنا ہی اپنا نقصان کریں گے، اور جتنا سموتھلی اس کے اندر سے نکل جائیں گے اس کرائسس سے، ہو سکتا ہے 2-3 سال کے بعد ان کی عمران خان صاحب کی دوبارہ کسی کو ضرورت پڑ جائے، لیکن اگر اس سے پہلے یہ اپنا ڈیمیج کروا چکے ہوئے تو پھر تو یہ کسی کے کام بھی نہیں آ سکیں گے۔ یہی ہمارے اس ملک کی سیاسی تاریخ ہے، اور اس سے بچ کے کوئی آج تک نکل نہیں سکا۔